الصبح بدا من طلعته دوسرے پارے میں 10 رکوع مکمل ہوئے۔ سورہ البقرہ کے 26 رکوع آیت نمبر 216 پر۔ آیت نمبر 216 کے بعد 10ویں رکوع کے بعد 11واں رکوع شروع ہوتا ہے دوسرے پارے کا۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ صدق الله العظيم۔ اوپر کی آیت میں جہاد کی فرضیت کا حکم تھا، اور جہاد جو بظاہر انسان کے نفس پر بھاری حکم معلوم ہوتا ہے، تو اس کی ترغیب اس طرح دی گئی کہ بظاہر تمہیں جہاد پر عمل کرنا دشوار معلوم ہوگا، لیکن جب تمہیں پتہ چلے گا کہ اس کے فائدے کتنے ہیں اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا خیر چھپا ہوا ہے، تب تمہاری آنکھیں کھلیں گی کہ اگر جہاد نہ کرتے دیکھو کتنا بڑا نقصان سامنے آتا، جہاد کرنے سے اتنا بڑا فائدہ سامنے آیا۔ چنانچہ اسلام کو جو غلبہ حاصل ہوا ہے، دشمنان اسلام کو جو کمر ٹوٹی ہے، وہ جہادی سے ٹوٹی ہے۔ اگرچہ اپنے اس کے اصول ہیں، کل مختصر سی تفصیل آئی تھی کہ ہر حالت میں جہاد نہیں، جہاد عام حالات میں فرض کفایہ ہوتا ہے، اور مخصوص حالات میں فرض عین ہو جاتا ہے۔ پھر جہاد بھی دو طرح کا ہوتا ہے، اقدامی اور دفاعی۔ دفاعی جہاد کے لیے تو کوئی شرط نہیں ہوتی، جب بھی دشمن حملہ کرے گا تو ہمیں اس کا جوابی کارروائی کرنا ہم پر فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن اقدامی جہاد کے کچھ مخصوص شرائط ہوتے ہیں، جس کا کچھ ذکر آیا تھا۔ جہاد کو ہمیشہ دشمنان اسلام نے بدنام کیا ہے، اور اگر اہل حق کی طرف سے کچھ لغزش و غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، تب تو دشمنان اسلام کو بہت موقع مل جاتا ہے جہاد کو بدنام کرنے کا۔ اسی سلسلے کا کچھ ایک واقعہ نبی کریم علیہ السلام کے عہد نبوت میں صحابہ کرام سے کچھ پیش آ گیا تھا۔ ابھی تک جب کہ کوئی بھی اسلامی جنگ وجود میں نہیں آئی تھی، صرف اجازت دی گئی تھی کہ تمہیں دشمنان اسلام سے بھی لڑنے کی اجازت ہے، جنہوں نے تمہیں گھر سے نکالا، تمہیں اجاڑا اور تمہارے مال و متاع کو لوٹا، تم پر ظلم مظالم ڈھائے، تم ان سے جو ہے بدلہ لے سکتے ہو اور ان سے جہاد کرو اور سرزمین عرب کو ان کافروں سے آزاد کراؤ۔ جب یہ حکم ہوا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، تو باضابطہ پہلا غزوہ بدر ہوا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آ گیا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جنگ کے لیے نہیں بلکہ خبر گیری کے لیے، دشمنوں کے حال کا پتہ لگانے کے لیے ایک سریہ بھیجا تھا۔ سریہ کہتے ہیں جس میں خود نبی کریم علیہ السلام شریک نہ ہوئے ہوں اور صحابہ کی ایک چھوٹی سی ٹکڑی بھیجی جائے 10-20 افراد کی، تو اس کو سریہ بولتے ہیں، اور غزوہ بولتے ہیں جس میں نبی کریم علیہ السلام بنفس نفیس شریک ہوئے ہو۔ تو پہلا غزوہ تو غزوہ بدر ہے، اور پہلا سریہ عبداللہ ابن جحش ہے، یہ اسی کا ذکر ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں نبی کریم علیہ السلام نے ایک جماعت بھیجی مقام نخلا میں۔ یہ نخلا طائف اور مکے کے درمیان ایک علاقہ ہے،
ایک جگہ کا نام ہے بطن نخلا، وادی نخلا بولتے ہیں. تو وہاں بھیجا کہ وہاں جا کر کے جو مکے سے قافلہ طائف گیا ہوا ہے اور طائف سے وہاں سے واپس آئے گا اس کے بارے میں کچھ خبر لاؤ، شاید کوئی خیر کا پہلو نکلے، تم دشمنوں کے بارے میں پوری خبر رکھو. تو وہ خبر گیری کے لیے گیا تھا. وہاں معاملہ کیا پیش آیا کہ طائف سے کافروں کا وفد مکے کی طرف واپس جا رہا تھا اور وہ تجارتی قافلہ تھا، وہ بہت سارا خریداری کر کے اور کچھ کما دھما کے واپس آ رہا تھا. کشمش وغیرہ کی تجارت ان کی تھی اور اس میں بہت کچھ مال ان کے ساتھ تھا. تو حضرت عبداللہ ابن جہش اور ان کے ساتھیوں کو جب اس قافلے نے، کافروں کے قافلے نے دیکھا تو وہ سہم گئے، ڈر گئے ان صحابہ کو دیکھ کر کے کہ یہ لوگ مدینے سے یہاں کیسے نظر آ رہے ہیں، اتنی تعداد میں ہیں، کیا ان کا کیا ارادہ ہے. جب وہ ڈرے تو ان کی بزدلی کا حضرت عبداللہ ابن جہش نے اندازہ لگا لیا کہ یہ ہم سے خوف کھا رہے ہیں، موقع غنیمت ہے، ہاتھ صاف کر دینا چاہیے، یہ موقع ملے گا نہیں، ان کے مال و متاع کو لوٹنا چاہیے اور ان پر وار کر دینا چاہیے، ان پہ حملہ بول دینا چاہیے. اللہ کی طرف سے اجازت آ چکی تھی، اگرچہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو حملے کے لیے بھیجا نہیں تھا، صرف خبر گیری کے لیے بھیجا تھا. تو انہوں نے جب ان کے لوگوں پر حملہ کیا تو اس میں ایک آدمی جو گویا کافروں میں پہلا قتل ہے، جیسے اسلام میں سب سے پہلی شہادت خاتون کی ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے ہی کافروں میں یہ پہلا قتل ہے جو مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا، جس میں کا عمر ابن امیہ زمری، عمر ابن امیہ زمری اس کا نام تھا، جو ان مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا. باقی 2 لوگ قید میں ہوئے، باقی کچھ فرار ہو گئے. تو یہ پہلا قتل اور پہلا قید جو ہوا ہے، جس میں ایک قیدی تو بعد میں اسلام بھی لے آئے تھے، حکم ابن کیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا قیدی جو ہے اس کے لوگوں نے، مکے کے لوگوں نے معاوضہ دے کر کے اس کو رہا کرا لیا تھا مدینے میں آ کر کے. بہرحال تو یہ جب معاملہ پیش آیا قتل کا اور قید کا، تو عجیب بات یہ تھی کہ وہ تاریخ تھی 29 جمادی الثانیہ، رجب سے پہلے کی تاریخ. اب اس میں 2 روایتیں ہیں کہ وہ جمادی الثانیہ کی 29 تاریخ تھی اور شام کو چاند نکل آیا، رجب شروع ہو گیا. جنگ بھی تھی وہ شام کو ہوئی، تو جس کے نتیجے میں چاند نکل جانے کے بعد رجب کا مہینہ لگ جاتا ہے. اور یہ زمانے جاہلیت سے 4 مہینے محترم چلے آ رہے تھے اور قرآن نے بھی ان کے احترام کو تسلیم کیا. قرآن کریم نے سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 36 میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ 12 مہینے سے 4 مہینے محترم ہیں. اور ان 4 مہینوں میں نبی کریم علیہ السلام نے اس کی تعیین فرمائی. 3 مہینے تو لگاتار فرمائے، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم. تو ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار، اور ایک رجب کا مہینہ، کہ اور ان 4 مہینوں کو محترم قرار دیا جس میں قتل و قتال، جنگ و جدال منع تھا. زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس میں پرہیز کرتے تھے، جنگ اپنی بند کر دیتے تھے، خاص طور پر انتظار کرتے تھے کہ یہ مہینے ختم ہو تو پھر جنگ کریں گے. تو ایسے ہی اسلام کے اندر ابتدا میں یہی حکم رہا. تو اب جب کہ مسلمانوں کے ہاتھوں یہ 29 جمادی الثانیہ کی شام کو یہ واقعہ پیش آیا، غروب ہو چکا تھا، چاند نکل چکا تھا. چاند نکلنے کی ادھر اطلاع نہیں تھی. صحابہ کرام اس غلط فہمی میں رہے کہ یہ 30 تاریخ ہے، اس لیے کہ ضروری تو نہیں ہوتا 29 تاریخ کو چاند ہی نکل آئے. اور جب مارکا چھڑ جائے تو کون چاند دیکھنے کے لیے اب جنگ کو چھوڑ کر جاتا ہے. تو لہذا ادھر شام کے وقت میں یہ معاملہ ہوا، جنگ و جدال ہوا، اور ادھر شام کے وقت میں چاند نظر آ گیا جس سے رجب کا مہینہ شروع ہوا. تو اس پر جو ہے دشمنان اسلام نے، کفار مکہ نے جو ہے آسمان سر پہ اٹھا لیا، بڑا طوفان کھڑا کیا، طوفان بدتمیزی و اسلام کو بدنام کیا. یہ دیکھیے کہ لوگ رجب کے مہینے کا احترام نہیں کیا، رجب کا ادب نہیں کیا، اور بہت کہ یہ لوگ تو محترم مہینوں کے اندر بھی جو ہے قتل کر دیا، انہوں نے گردنیں مار دی. یہ لوگ جو ہے محترم مہینوں کے بھی پاس لحاظ نہیں کرتے. تو اس طریقے سے اسلام کو بدنام کرنا شروع کیا. تو اب یہ صحابہ کرام کو بھی اس سے پریشانی ہوئی کہ رجب کے مہینے میں واقعی ہمیں قتال نہیں کرنا چاہیے. لیکن ان کا تو یہ معاملہ غلط فہمی سے ہوا. وہی سمجھ رہے تھے کہ 30 جمادی الثانیہ ہوگی، ابھی رجب کا چاند نہیں نکلا ہوگا، اور ضروری نہیں کہ رجب شروع ہی ہو گیا ہو. اور ادھر عجیب بات یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام کا نزول ہونا تھا.
اور کچھ اور خیر وجود میں آنی تھی، اس کی وجہ سے رجب کا چاند طلوع ہو گیا تھا۔ تو اب جب یہ معاملہ بہت آگے بڑھا، دشمنان اسلام نے اعتراضات کی بوچھار کی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ سوال آیا۔ یہ حضرات مدینہ منورہ جب پہنچے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی کارگزاری سنائی، تو نبی کریم علیہ السلام نے بھی ناگواری کا اظہار کیا کہ میں نے جہاد کے لیے تو کہا نہیں تھا تم سے، تم نے حملہ کیوں بول دیا ان پر؟ تو اور پھر کوئی جواب نہیں دیا، ناگواری کا اظہار کیا۔ وہ لوگ جو مال غنیمت لے کے پہنچے تھے، 2 قیدی لے کے پہنچے تھے، تو اس پر بھی نبی کریم علیہ السلام نے کوئی فیصلہ نہیں سنایا، اللہ کے حکم کا انتظار کیا۔ صحابہ کرام نے یہ سوال کیا کہ ہم نے جو محترم مہینے میں قتال کیا اس کا کیا معاملہ ہے، اور یا یہ کہ کفار نے بھی یہی اعتراض کیا، تو کافروں کی طرف سے یہ سوال کھڑا کیا گیا ہو جیسا کہ بعض نے لکھا، یا صحابہ کرام نے خود یہ سوال پوچھا ہو نبی کریم علیہ السلام سے، تو ان آیتوں میں اسی سوال کا جواب دیا گیا ہے، یہ جو واقعہ پیش آیا تھا۔ اور اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو جواب دیتے ہوئے یوں فرمایا کہ یقیناً رجب کے مہینوں میں جو محترم مہینے کہلاتے ہیں، رجب کا مہینہ، اسی طریقے سے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم کا مہینہ، اس میں جنگ و جدال، قتل و قتال یقیناً گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ تو دیکھو کہ انہوں نے دانستہ طور پر کیا رجب کے مہینے میں ایسا کیا ہے؟ جان بوجھ کر کے انہوں نے رجب کے مہینے کی حرمت کو پامال کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بیچ کا مرحلہ تھا کہ رجب بھی ہو سکتا تھا اور جمادی الثانیہ کا آخری دن بھی ہو سکتا تھا، تو یہ تحقیق کا موقع نہیں تھا، تو یہ غلط فہمی میں ہوا، لہذا غلط فہمی کو اتنی بات کا پتنگڑ بنانا، ایک تو جواب گویا یہ ہوا، یہ گویا تحقیقی جواب ہوا کہ رجب کے مہینے کی اطلاع نہیں تھی، غلط فہمی میں رجب کے مہینہ شروع ہونے کے باوجود یہ چیز ہوئی، ان کو اس کا پتہ نہیں تھا۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ یہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، وہ اس سے بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کیے ہوئے ہیں، خود تو جو ہے گلے تک جرموں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور یہ کس منہ سے اسلام پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ ان کا جرم کیا ہے؟ اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کو نہ ماننا، مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا اور لوگوں کو طواف نہ کرنے دینا، جو خاص طور سے اللہ کے گھر کا احترام کرنے والے جو اہل لوگ ہیں ان کو تم نے مکے سے بھی ملک بدر کر دیا، ان کو مکے سے بھی نکال دیا، ان کو مسجد حرام میں آنے کی اجازت تم نے نہیں دی، خانہ کعبہ کے طواف کرنے کی اجازت نہیں دی، تو تم نے یہ جو بڑے بڑے جرائم کیے ہوئے ہیں، اللہ کے نزدیک یہ ایک قتل کے مقابلے میں یہ جو فتنہ پروری تمہاری طرف سے چلی آ رہی ہے مسلسل، یہ قتل کے مقابلے میں کہیں بڑا جرم ہے، کیونکہ قتل تو ایک انفرادی نقصان ہے یا ایک گھرانے کا نقصان ہے، اور یہ جو تم نے کہا دین حق سے لوگوں کو روکنا، یہ پورے جو ہے مذہب کا، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو دین حق نہ پہنچ پائے اور دین حق نہ پھیلنے پائے، یہ متعدی مرض ہے، یہ بڑا جرم ہے جو تمہاری طرف سے وجود میں آ رہا ہے، تو تمہیں اپنے جرائم نظر نہیں آتے، اور ایک دھوکے سے جو معاملہ ہو گیا اس پر تمہیں اعتراض کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ جہاد پہ اعتراض کر رہے ہیں، در حقیقت یہ خود بھی جہاد سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے ہیں، وہ تو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ آج بھی دنیا کے اندر جو لوگ عیسائی ہو، ہندو ہو یا یہودی ہو، وہ اسلام کے مسئلے جہاد کو بڑا اچھالتے ہیں اور اس پر بڑا اعتراضات کرتے ہیں، حالانکہ خود ان کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ ایک تمہارے رخسار پر کوئی ایک تماچا مار دے تو تم دوسرا گال بھی پیش کر دو، بدلہ نہ لو، بدلہ لینا جائز نہیں عیسائی مذہب میں، لیکن انہوں نے کیا جو ہے انتقامات اور کیسے کیسے قہر برپا کیے ہیں وہ انگریز اور عیسائی کہلانے والوں نے، کہ ایک ایک کے جواب میں کتنے کتنے لوگوں کو قتل کر دیا اور کتنے ملکوں پہ تباہی مچائی ہے۔ تو یہ اسی طریقے سے، اور جن کے ہاں ہتیا کرنا بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، چوہے مارنے کو پاپ سمجھتے ہیں، اور وہ کتنے انسانوں کا خون کر جائیں اس کو پاپ نہیں سمجھتے۔ تو یہ جو لوگ اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں، قرآن نے کہا کہ یہ برابر تم سے لڑتے رہیں گے، بھلے وہ لڑائی کی مخالفت کریں لیکن خود لڑنے کا جذبہ ان کے اندر موجود ہے، خود لڑنے کا جو ہے ان کے اندر لڑائی کی آگ جو ہے بھڑک رہی ہے، اس وقت تک یہ تمہارے در پہ رہیں گے جب تک کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پلٹا دیں، نعوذ باللہ مرتد بنا دیں۔ ان کی کوشش تو یہ ہے کہ تم اپنے مذہب پر باقی نہ رہ سکو، لہذا تمہیں بھی چاہیے کہ ان کے ان اعتراضات سے مرعوب مت ہو جانا،
متاثر مت ہو جانا، اور ان کے اس جو ہے اعتراضات کی وجہ سے تم ان کے اعتراضات کو تسلیم کر کے پیچھے مت ہٹ جانا، تم کو بھی تیار رہنا چاہیے۔ جب کافروں کی طرف سے اندر یہ اسکیمیں ہیں تو تمہیں بھی اپنے طور پر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اخلاص و للہیت کے ساتھ کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے اور اسلام کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، کفر کی طاقت توڑنے کے لیے تمہیں بھی جو ہے ان کے مقابلے میں تیار رہنا چاہیے۔ اور یہاں تک تو جو ہے جواب ہو گیا۔ آگے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے ایک دوسرا حکم دیا کہ اگر کوئی مسلمان اپنے دین سے پھر جاتا ہے، نعوذ باللہ مرتد ہو جاتا ہے، چاہے کوئی دین اختیار کرے، ایک مسلمان اپنے دین سے پھر جائے، پھر چاہے کوئی دین اختیار کرے، عیسائی بن جائے، یہودی بن جائے، یا وہ فرقے جو اسلام کے نام پر دھوکہ دینے کے لیے کافروں کے ہیں، قادیانی بن جائے، پرویزی بن جائے، یا کوئی اور بن جائے، تو وہ مرتد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ اس کے اعمال کو غارت کر دیا ہے۔ دنیا میں یہ عمل غارت ہوتا ہے کہ اس کی نمازیں گئیں، اس کا روزہ گیا، اس کی زکوٰۃ گئی، جو کچھ تھا وہ سب ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر میاں بیوی کا رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی کافر بن جائے تو اگر وہ تجدید ایمان نہ کرے تو وہ رشتہ بھی ختم، بیوی اس کے ہاتھ سے گئی۔ اسی طریقے سے اگر اس کا کوئی رشتہ دار مر جائے تو اس کو میراث میں حصہ نہیں ملتا۔ تو یہ دنیا میں اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ آخرت میں یہ کہ وہ محروم رہتا ہے، کوئی اس کا نیک عمل اس کا رہتا ہی نہیں اس کے ساتھ، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ مرتد کے بارے میں قرآن نے یہ اعلان کیا۔ اسلام میں ارتداد کی سزا یہ ہے کہ اسلامی حکومت میں ایسے شخص کو پہلے لایا جاتا ہے اور مرتد کو جج کے پاس پیش کیا جاتا ہے، اس سے شبہات پوچھے جاتے ہیں کہ آخر تمہیں اسلام میں کیا کیڑا نظر آیا، اسلام میں تمہیں کیا پریشانی نظر آئی، تو اس کے شبہات کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ 3 دن تک اس کو سمجھایا جاتا ہے۔ اگر وہ مرد ہے تو 3 دن کے بعد اس کو پھر پھانسی کی سزا دی جاتی ہے یا اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ عورت ہے تو اس کو حبس دوام، ہمیشہ کے لیے قید میں رکھا جاتا ہے۔ یہ اس کی سزا ہوتی ہے جو ارتداد۔ اب بظاہر اگر اس پر اعتراض کرنے والے اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو زبردستی مسلمان بنانا ہوا، لیکن جو قرآن کا حکم ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، مطلب ہے ابتداءً دین کو قبول کرنے میں زبردستی نہیں، کسی کافر کو مسلمان بنانے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو اسلام سے پھر گیا ہو اس کو اسلام میں واپس آنا ہوگا، اس لیے کہ اس کے پھر جانے کی وجہ سے یہ بغاوت ہوتی ہے، اور کوئی بھی مسلم ملک اپنے اسلام کے خلاف بغاوت کو باقی کو معاف نہیں کیا جاتا۔ یہ بغاوت کی سزا ہے، نہ کہ زبردستی اسلام میں لانا، اس لیے اس کا حکم الگ ہے، ورنہ ابتداءً کسی کافر کو جو ہے زبردستی اسلام میں لانا جائز نہیں ہے۔ ایک بڑھیا جو ہے اسلام قبول کرنے سے انکار کر رہی ہے تو عمر سمجھاتے ہیں، تو اس کو جب زیادہ سمجھاتے ہیں تو وہ یہی آیت پڑھتی ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اب دیکھیے امیر المومنین ہے، اقتدار ہاتھ میں ہے، بڑھیا سے کہتے ہیں تم صحیح کہتی ہو، ہم دین میں مجبور تم کو نہیں کر سکتے، تو یہ ابتدا کے اعتبار سے، لیکن اسلام میں آ جانے کے بعد پھر پھرنے کی اجازت نہیں ہے اس کو، پھر پھرنے کی، اس لیے کہ اس نے اسلام کو سمجھ لیا اور خود اسلام کو قبول کر لیا۔ اب اسلام سے ہٹنے کا مطلب یا تو سازش ہے، بغاوت ہے، اسلام کو بدنام کرنا ہے، جیسا کہ یہودیوں نے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ایسی اسکیم بنائی تھی کہ صبح اسلام لے آنا اور شام کو مرتد ہو جانا، تاکہ پھر جو لوگ نئے نئے اسلام والے وہ کہیں گے دیکھو پڑھے لکھے لوگ جب پیچھے ہٹ گئے، اس کا مطلب اس دال میں کالا ہے، اسلام ٹھیک مذہب نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کو بدنام کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ آخری آیت میں یہاں پر فرمایا گیا کہ جب یہ صحابہ جن کو افسوس ہوا کہ ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی مرضی کے خلاف جہاد کیا اور غلط فہمی ہو گئی، رجب کا مہینہ بھی شروع ہو گیا تھا، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال کو بھی قبول کر لیا، اور جو اس میں حکم ہوتا ہے بیت المال میں جمع کرنا اور مجاہدین میں تقسیم کرنا وہ عمل درآمد ہوا، اور ان کے قیدیوں کو رہا بھی کر دیا گیا فدیہ لے کر کے۔ تو ان کو یہ شبہ رہا ان صحابہ کرام کو کہ ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے مواخذہ نہ ہوا، معذرت ہو گئی، اور اللہ نے ہماری طرف سے صفائی بھی نازل فرما دی، عذر و معذرت کافروں کو جواب بھی دے دیا اللہ نے ہماری طرف سے، لیکن ہمارے اس عمل کا ہم کو ثواب تو ضرور نہیں ملا ہوگا، اس لیے کہ ہم مواخذہ نہ ہونا، پکڑنا ہونا یہی بڑی بات ہے، ثواب ملنے والا تو کام اس لیے نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول نے ہم سے کہا نہیں تھا، اگرچہ ہم نے تو نیک نیتی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ان پہ ہلہ بولا تھا، یہ سمجھ کر کے کہ ان کافروں کا زور ٹوٹے اور جو ہے
مسلمانوں کا فائدہ ہو، ہم نے اس لیے کیا تھا، لیکن یہ ہمارا عمل شاید ثواب سے خالی چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تمہاری نیتیں نیک تھیں، تم مخلص تھے، اللہ کے یہاں کسی نیک نیتی کے ساتھ کیا ہوا عمل ضائع نہیں جاتا۔ لہٰذا ان کو اگلی آیت میں تسلی فرما دی کہ تم اس پر کہ تمہارا مواخذہ نہیں ہوا، یہ تو ہوا ہی کہ مواخذہ نہیں ہوگا، اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے تم پر رحم ہوگا، اور تم رحمت کی امید پر تم نے عمل کیا ہے، اللہ کے اس پر ثواب بنے گا اور اجر سے نوازے جاؤ گے۔ یہ ان آیتوں کا حاصل ہے۔ فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام، اے نبی آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں۔ یہ تیسرا سوال ہے سورہ بقرہ کے اندر جو صحابہ کی طرف سے کیا گیا اور قرآن کریم میں اللہ کی طرف سے اس کا جواب نازل کیا گیا۔ سوال کرتے ہیں وہ آپ سے محترم مہینے کے متعلق کہ اس میں قتال ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے کہ اس میں دانستہ قتال یہ تو بڑی بات ہے، جان بوجھ کر کوئی قتل و قتال کرے تو کبیر یعنی اثم کبیر، یہ بڑا گناہ ہے۔ لیکن جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں ان کو اعتراض کرنے کا منہ نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے ان کا روکنا کہ اتنا ستاؤ کہ لوگ اسلام قبول نہ کرنے پائیں، وکفر بھی، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا کہ مسجد حرام کو مندر بنا رکھا تھا، والمسجد الحرام، لوگوں کو مسجد حرام سے روکنا کہ وہ اتنا تنگ کیا کہ ان کو ہجرت کرنے پہ مجبور ہونا پڑا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور جو مسجد حرام کے آباد کرنے کے اہل تھے صحابہ مسلمان ان کو نکال دینا، منہ مسجد حرام حدود حرم سے، اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ جرائم اس جرم کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑے ہیں، کیونکہ یہ فتنہ پردازی کی باتیں ہیں، یہ فتنہ پروری جس سے حق کو دبانا اور باطل کو ابھارنا مقصد ہوتا ہے، اور اللہ کیا یہ فتنہ یقیناً قتل سے بڑا ہوا ہوتا ہے، والفتنة اکبر من القتل، یہ جو فتنہ پردازی ان کی طرف سے چل رہی ہے مسلسل، یہ قتل سے کہیں بڑا جرم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں سے کہ تم ان کے اعتراضات کی وجہ سے مرعوب ہو کر کے قتال سے ہاتھ مت روک لینا، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب موقع آئے نبی کا حکم ہو تو تم بڑھ چڑھ کر کے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، کیونکہ ان کے اندر کی جذبات اللہ نے بتائے، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور یہ تو تم سے برابر لڑیں گے، تم تو لحاظ کر جاؤ یہ تمہارا لحاظ نہیں کریں گے، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ تم سے برابر لڑتے رہیں گے، اور اگر ان کے بس میں ہو تو یہ ہوگا کہ حتیٰ یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دے میں، تمہارے دین سے واپس کفر پہ لوٹا دے۔ لیکن کفر پہ لوٹانے کے بارے میں اللہ کا قانون یہ کہ جو بھی مسلمان وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، تم میں سے مسلمانوں میں سے جو بھی مرتد ہوگا عن دینی، اپنے دین سے سابقہ دین اسلام سے پھر جائے گا، فَيَمُتْ، اگر وہ مر جاتا ہے، وہ کافر، توبہ نہیں کرتا، کفر کی حالت میں مرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، گویا یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ مرتد کے لیے بھی معافی ہے اللہ کے یہاں، لیکن دنیا کے اندر، دنیا میں اپنے ارتداد سے توبہ کر لے، اپنے ایمان کا دوبارہ اعلان کر دے اور پھر سے وہ ایمان لے آئے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ ابھی ایمان لانے کے بعد جو اس نے نمازیں پڑھی تھیں، اگر حج کیا تھا، روزے رکھے تھے، ان کا کیا ہوگا؟ تو لکھا ہے کہ اس کو حج دوبارہ کرنا پڑے گا، وہ ضائع ہو گیا، ارتداد کی وجہ سے جو ہے عمل ضائع ہو جاتا ہے، اور پھر سے ایمان لے آنے کے بعد اثر نو عمل کرنا ہوتے ہیں، سابقہ اعمال بحال نہیں ہوتے، سابقہ اعمال پھر سے درست نہیں ہو جاتے۔ ہاں اگر کوئی کافر نیا اسلام لائے جو پہلے سے اسلام لا کر کے مرتد نہیں ہوا تھا، اس کے لیے جو ہے سابقہ اس کے لیے یہ ہے کہ اگر اس نے زمانے کفر میں کوئی نیکی کی ہوگی، زمانے کفر میں جو نیکی کی ہوگی، وہ جو اسلام نہ قبول کرنے کی وجہ سے اس کا اعتبار نہیں تھا، اسلام قبول کر لینے کی وجہ سے اس کا اعتبار بن جاتا ہے، لیکن مرتد ہونے کی وجہ سے جو نیکیاں ضائع ہوتی ہیں وہ دوبارہ نیکیاں واپس نہیں ہوتی ہیں۔ اگرچہ اس میں اختلاف بھی ہے بعض اہل علم کا، وہ نیکیاں اس کے نام اعمال میں واپس ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، ایک لمبی بحث ہے۔ فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ، تم میں سے جو اپنے دین سے اسلام سے پھر جائے گا، پھر اگر وہ کفر کی حالت میں مرتا ہے، اسی ارتداد کی حالت میں، تو پھر اس کا انجام یہ ہے فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو ان کے اعمال دنیا میں بھی غارت ہوئے، آخرت میں بھی غارت ہوئے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ جہنمیوں میں سے ہوگا، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا، بے شک جو لوگ ایمان جنہوں نے قبول کیا، یعنی یہ صحابہ، والذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت بھی کی،
اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، مراد یہی ہے جن کا ایمان بھی تھا، مہاجر بھی تھے اور اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد بھی کیا تھا۔ عبداللہ ابن جہش کا یہ لشکر جو نبی کریم علیہ السلام کے حکم سے وادی نخلا میں گیا تھا، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کا مواخذہ تو نہیں ہوا، ساتھ ہی ساتھ اللہ کی طرف سے یہ اعلان و انعام، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ تو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، لہذا اللہ کی رحمت کا امیدوار انہیں ہونا بھی چاہیے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں، معاف بھی کیا، رحیم مہربان بھی ہے، رحمت سے بھی نوازے گا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ رب العالمین پوری امت مسلمہ یا اللہ اس فریضہ جہاد سے غافل ہے، یا اللہ پورے مسلم ممالک یا اللہ اپنی اس فریضے سے اللہ غفلت میں مبتلا ہے، اے اللہ اس فریضہ جہاد کو جہاں یا اللہ تیرے حکم و منشا کے مطابق اس کی پر عمل درآمد اور اس پر عمل ضروری ہو، یا اللہ توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی محبت اور یا اپنے جان و مال اور اہل و عیال کی محبت اے اللہ غالب نہ فرما، بلکہ اے اللہ تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ دین اسلام کے لیے ہمیں ہر اعتبار سے اللہ قربانی کا جو بھی جیسا موقع ہے اے اللہ اس پر ہمیں قربان ہو جانے والا بنا۔ اے اللہ رب العالمین، اے رب العالمین اپنی خوشنودی کے لیے اے اللہ تیری راہ میں جان چلی جائے، اللہ اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے۔ اے اللہ ہمیں یہ جذبہ نصیب فرما۔ اے اللہ رب العالمین جہاں کہیں دین اسلام کی فروغ کے لیے، دین اسلام کی اشاعت کے لیے، دین اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے، دینی اعمال کو زندہ رکھنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، اے اللہ جہاں جیسی جس اعتبار سے ہو رہی ہیں اے اللہ سبھی کی کوششوں کو قبول فرما۔ اے اللہ سب کے میں اخلاص و للہیت پیدا فرما، دین کے کام کرنے والوں کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کے آپسی اختلاف و انتشار کو ختم فرما۔ اے اللہ پورے مسلم امت کو اے اللہ ایک اور نیک بنا دے۔ اے اللہ برے دن ختم فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین سارے ہی دشمنان اسلام کے قلوب تیرے قبضے قدرت میں ہیں۔ اے اللہ جن لوگوں کی قسمت میں ہدایت ہے اللہ ان کو ہدایت سے سرفراز فرما کر اسلام کی خدمت کا انہیں ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جن دشمنان اسلام یہود و نصارہ اور ہنود و مجوسیین جن کے اے اللہ قسمت میں ہدایت نہیں ہے اور وہ اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے خطرہ ہے، اے اللہ ان کے وجود سے اے اللہ دنیا کو پاک و صاف فرما دے۔ اے اللہ ان کے صفوں میں انتشار پیدا فرما دے۔ اے اللہ ان کو شکست و ریخت کا شکار کر دے۔ اے اللہ ان میں آپس میں پھوٹ ڈال دے۔ اے اللہ رب العالمین پوری امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کے جان کی، مال کی، ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ اس کے تقدس میں اضافہ فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے خطرات سے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، تمام سازشوں کو ناکام فرما، تمام منصوبوں کو فیل فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما، دنیا آخر دونوں جہان میں ہم سب کا انجام بخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔